دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھولا کر، سامان چلنے کا، زمیں کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ عزیزا یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر، نہ ہو غدا، خدا کی یاد کر ہر دم، کہ جس نے کام آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز اسلام چینل۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یقین مانیں قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں کہ اے غافل انسانوں، یہ یاد رکھو کل ہم بھی وہیں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہیں آ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا، جس نے پھولوں کا خزانہ پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی یوں کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیر کو دودھ پیتا پوتا موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان جدائی کا صدمہ دے جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کے گھر سے کسی کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا۔ اپنے فوت ہو جانے والے عزیز اور پیاروں کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ اے آج کے زندوں اور کل کے مردوں، اے فنا ہو جانے والوں، اے کمزوروں، اے ناتو انوار، اے ضعیفوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے بنت آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا؟ اور ہر وہ مردہ جو نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھا انسان تھا، یہ اچھائیاں اختیار کرتا تھا، یہ برائیوں سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تندور۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازے میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اس طرح خاموش اور بے حس و بے حرکت تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین خورید رہے تھے، پس آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے اور اپنی نگاہوں کو بلند کرتے اور گراتے، اسی طرح 3 مرتبہ کیا، پھر فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، 3 بار کہا، پھر فرمایا اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، 3 بار کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا مومن بندہ موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کے آخری ساعات اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تحیدہ نگاہ یہی نظر آتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف، یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر مامور فرشتے اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے، ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اس وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ دیتے ہیں، فرمان الہی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، روئے زمین کی عمدہ ترین خوشبو اس سے پھوٹتی ہے، پھر یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جو جماعتیں ان سے ملتی ہیں اور ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کا وہ اچھا نام بتلاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا، اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں، اسے کھلواتے ہیں، وہ کھول دیا جاتا ہے اور یہاں کے قرب فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچانے جاتے ہیں، اس طرح وہ 7 آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ لوگ جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس 2 سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے، پھر سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا، وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، پس وہ اس کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ مومن پر پیش آنے والی آخری آزمائش ہے، فرمان الہی ہے، اللہ پاک ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت رکھتا ہے، زندگانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
اور اسی طرح آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے اور تحیدہ نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت، حسین، بہترین لباس پہنے ہوئے، خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، اب تو راحت اور سرور اور چین و آرام ہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اسی جنت کی بشارت ہے جس کی نعمتیں ابدی ہیں، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے، بتا تو کون ہے؟ آپ کی خوبصورتی، اچھائی نے میرا دل مول لیا ہے۔ وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کا تمہیں بہترین صلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا۔ وہ جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ الہی قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جا ملوں۔ تو کہا جائے گا جاؤ آرام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سخت خوفناک چہرے والے فرشتے جہنمی ٹاٹ لیے ہوئے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ تحیدہ نگاہ نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے ناپاک خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب و غصے کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے تو وہ اسے کھینچتے ہیں جس طرح سے بھیگے ہوئے ان سے زیادہ فنی والا انکڑا نکالا جاتا ہے، اس کے ساتھ رگیں اور پٹھے کٹ کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سبھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر مامور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی روح اس کے پاس سے ہو کر اوپر نہ جائے۔ ملک الموت اس کی روح کو جیسے ہی نکال لیتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے جسم سے روئے زمین کی سب سے بدبودار لاش کی سی بو نکلتی ہے۔ اب اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتے، جو جماعت ملتی ہے دریافت کرتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے اور اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدترین نام سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح جب آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ فرمان الہی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ چلا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ لو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی طرح لوٹاؤں گا، دوبارہ پھر اسی سے نکالوں گا۔ بس اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے۔ فرمان الہی ہے اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے پھینک دیا گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے تو واپس ہونے والے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کے پاس سخت ڈانٹنے والے دو فرشتے آتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟
پھر وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں کہ جو آدمی تم میں بھیجا گیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں بتا سکے گا۔ کہا جائے گا کہ محمد، تو جواب دے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا، لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا نہ تو نے پڑھا اور نہ تو جانا۔ اسی طرح آسمان سے منادی آواز دے گا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے اور اسے جہنم کی گرمی، تپش اور آگ کی لپیٹیں لگنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت ہی ڈراؤنی شکل کا شخص آتا ہے جو بدترین لباس میں ہوتا ہے، جس کے جسم اور لباس سے سڑی ہوئی بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے لے اب میرے وقت کے لیے تیار ہو جا، آج ہی کا تجھ سے وعدہ تھا، اب عذاب کے مزے چکھ، اللہ تعالیٰ تجھے برباد و ہلاک کرے، بتا تو کون ہے، تیری ہیبت سے تو میں ادھواں ہو رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری سے بھاگتا تھا اور جی چراتا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں بڑا تیز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا برا بدلہ دیا۔ پھر اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کنگن ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے گا۔ اس شخص کو اسی سے مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ دوبارہ فرشتہ اس کو مارتا ہے جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ اس کی آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور آگ کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں، تو اس وقت کہتا ہے یا الہی قیامت نہ قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔